آدھا گھنٹے کا 20 منٹ کا 25 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، مولوی صاحب کبھی نماز پہ تقریر کر رہے ہیں، کبھی روزے پر کر رہے ہیں، کبھی زکوٰۃ پہ کر رہے ہیں، کبھی کسی بھی موضوع پر کر رہے ہیں۔ کیا صرف مردوں کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، عورت کو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں؟ سال 2 سال 3 سال میں آپ نے جلسہ کرا دیا اور عورتوں کا انتظام کر دیا تو بہت بڑا تیر مار لیا آپ نے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں نا، بخار ہمیں چڑھتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے، کہتا ہے بھائی صاحب آپ کو تو بہت خطرناک انفیکشن ہو گیا ہے، ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، اور جتنا انفیکشن تگڑا ہوتا ہے ڈاکٹر کی اینٹی بائیوٹک اتنی ہی تگڑی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے، میں تو تھوڑا بہت میڈیکل کی جانکاری بھی رکھتا ہوں، تھوڑا بہت، آپ دیکھیے اگر انفیکشن زیادہ ہے تو دوا کی جو اس کی پوٹینسی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایزیترومائسن ایک اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ ہے، اگر آپ کو بڑا انفیکشن ہے تو ڈاکٹر بولے گا، لکھے گا دوا میں 500 mg کی دوا لکھے گا۔ اگر آپ کو ہلکا پھلکا انفیکشن ہے تو 500 کی جگہ 250 کر دے، بچوں کو دینا ہے تو 100 کر دے۔ تو جت قدر انفیکشن زیادہ ہوتا ہے اینٹی بائیوٹک اتنی تگڑی چلائی جاتی ہے۔ میڈیکل کا ایک اصول ہے، ڈاکٹروں کا ایک اصول ہے۔ سماج میں انفیکشن بہت پھیل گیا ہے میرے بھائی، سوشل میڈیا کا انفیکشن الگ ہے، فیس بک کا انفیکشن الگ ہے، انسٹاگرام کا انفیکشن الگ ہے، زناکاری اور بدکاری کا انفیکشن الگ ہے۔ آج مسلمان لڑکیاں، میرے پاس ڈیلی فوٹوز آتے ہیں، برقع نشین لڑکی کسی کافر کسی مشرک کے ساتھ رنگرلیاں بنا رہی ہیں۔ پہلے میں بھی سمجھتا تھا کہ یار یہ سب فیک ہے، فرضی ہے، غلط ہے، لیکن کتنی چیزوں کو ہم انکار کریں، کتنے واقعات کا انکار کریں گے۔ آج مسلمان گھروں کی لڑکیاں کیوں یہ قدم اٹھا رہی ہیں، کیا اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں؟ یہ دانت پیس لینے سے اور سوشل میڈیا پر 2-4 ویڈیو ڈال دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، ہمیں اس مسئلے کی تہ تک جانا پڑے گا۔ بارش میں اگر مکان کی چھت چھو رہی ہے تو رونا رونے سے مکان کی چھت ٹپکنا تو بند نہیں ہو جائے گی، ہمیں پتا کرنا پڑے گا پانی کا لیکیج کہاں سے، اس لیکیج کو دور کرنا پڑے گا، اس کی ریپیئرنگ کرنی پڑے گی۔ یہ جو لیکیج ہو رہا ہے سماج میں، یہ جو بے حیائی آ رہی ہے، یہ بے حیائی سال میں ایک جلسہ کرانے سے بند نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اپنا دعوتی سسٹم بدلنا پڑے گا۔ انفیکشن زیادہ ہے تو اینٹی انفیکشن اور اینٹی بیکٹیریا کو تگڑا بنانا پڑے گا۔ عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز میں ضرور انتظام ہو اور ہر گھر کی عورت جائے، ہر گھر میں علماء کے بیانات سنے جائیں، دین کی کتابوں کو پڑھا جائے، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ دین کے لیے نکالا جائے، علماء کا آنا جانا اپنے گھروں میں رکھا جائے، ایک دینی ماحول کریٹ کیا جائے، تب جا کر کے آپ اس انفیکشن سے لڑ پائیں گے، ورنہ نہیں لڑ پائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر۔ دنیا کی آگ تو پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، شارٹ سرکٹ سے لگتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ رشوت لینے والے نہیں ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی سافٹ ویوہار نہیں کریں گے، وہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے ہارڈ ہوں گے، بڑے خطرناک ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مرفت نہیں ہوگا۔ بچاؤ میرے بھائی جہنم کی آگ سے۔ ہمارے پیارے نبی دنیا میں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے، ہمیں اور آپ کو 24 گھنٹہ یہی ٹینشن تھی دنیا والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ او لوگوں، میں جو دین لے کر کے آیا ہوں، میں جو شریعت لے کر کے آیا ہوں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی وہ آگ جلاتا ہے، یہ جو پتنگے ہوتے ہیں، یہ جو پروانے ہوتے ہیں، یہ جو آگ میں کیڑے مکوڑے جو گھومنے والے ہوتے ہیں، اس آگ میں بار بار جل کر کے مرنے لگتے ہیں، وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ پتنگے اور پروانے بار بار اسی آگ میں مرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگوں
وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں بھی تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں. وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، بار بار جہنم کی آگ میں جا رہے ہو. ہمارے نبی ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے. ہمارے نبی نے بہت سارے طریقے بتائے ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، او لوگو تم اللہ کی راہ میں اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہو، تم اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے سکتے ہو، تو دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. میرے نبی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے، اور ہم اور آپ آج ایسے عمل کر رہے ہیں جو جہنم میں لے کر کے جا رہے ہیں. آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزوں کو بھی ہم دیکھیں ہیں جو جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو اوائڈ کریں، ان سے بچیں. وہ خطرناک اور ڈینجرس چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں. جہنم میں لے کر کے جانے والی سب سے خطرناک چیز، سب سے اہم چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دنیا کا سب سے بڑا پاپ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. اللہ کے شرک کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کوئی شرک کر کے مر گیا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اللہ کے اس کی معافی نہیں ہو سکتی. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. شرک کیا ہے؟ شرک ہے اللہ کا حق کسی اور کو دے. سجدہ اللہ کا حق ہے، کسی اور کے آگے سجدہ کرو گے شرک. دعا اللہ کا حق ہے، کسی اور سے دعا مانگو گے شرک. نظر و نیاز اللہ کا حق ہے، بڑے پیر صاحب کے نام سے، فلانے کے نام سے، ڈھکانے کے نام سے نظر و نیاز کرو گے شرک. ذبح کرنا جانور کو اللہ کا حق ہے، کسی دیوی کے نام سے، کسی دیوتا کے نام سے، کسی بزرگ کے نام سے جانور ذبح کرو گے شرک. عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے بجائے کسی اور کو ٹرانسفر کرنا یہی شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کے معاف ہے. بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم سب کر سکتے ہیں، شرک نہیں کر سکتے. معاف کیجئے گا، آپ کوئی شرک پروف نہیں ہے. ایک ہوتے ہیں نا بلٹ پروف جیکٹ، پہن لیا تو بندوق کی گولی نہیں لگ سکتی. ایک گھڑی ہوتی ہے واٹر پروف، پانی میں ڈال تو پانی نہیں لگے. تو مسلمان یہ سمجھتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ شرک پروف ہو گیا. نہیں، کلمہ پڑھ کر کے آپ شرک پروف نہیں ہو جاتے ہیں، شرک سے بچانا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر دعا کرتا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے شرک سے بچانا اور میرے بچوں کو تو بت پرستی سے بچانا. اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو ڈر ہے کہ کہیں میری آنے والی نسل شرک نہ پڑ جائے تو ہمیں اور آپ کو تو بہت ہوشیار ہے. میں بہت سارے ایسے علاقوں کو جانتا ہوں جہاں کی نسلیں صدیوں سے اہل حدیث کی توہین کی، وہاں دعوتی کام ہونا بند ہو گیا، علماء کا آنا جانا بند ہو گیا، دین سے کنیکشن ٹوٹ گیا. ان علاقوں میں شرک بھی ہونے لگا، تعویذ بھی پہنا جانے لگا، مزاروں کی عبادت بھی ہونے لگی، تعزیہ بھی نکلنے لگا. شرک کے وہ تمام مظاہر جن کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے غلط ہیں، ان علاقوں میں شامل ہیں. اس لیے اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر کرو. میرے شرک بہت ہی خطرناک ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور گناہ ہے اللہ کے ساتھ. شرک کے بعد ایک دوسری چیز ہے کفر کرنا. جتنی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے ایمان لانے کے لیے، میں نے بتایا کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر. ان 6 چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا یہ کفر ہے، اور کفر بھی جہنم میں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا
انکار کرے گا اللہ کا یا اس کے رسول کا یا کتابوں کا یا فرشتوں کا یا تقدیر کا، اگر انکار کرے گا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ شریعت میں جتنی چیزیں کمپلسری ہیں ان کا انکار کفر۔ ابو بکر صدیق کا دور آیا، نبی کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، کچھ قبیلے کے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، بولے زکوٰۃ تو نبی لیتے تھے، نبی چلے گئے، ہمیں زکوٰۃ تھوڑی دینا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کنفرم کیا کہ تم زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہے ہو، بولے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اگر تم زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتے ہو تو تم کافر ہو اور میں تمہارے خلاف جنگ کروں گا۔ نبی کا انتقال ہوا ہے، ابھی 2 مہینہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی حالت اور پوزیشن بڑی کمزور ہے، اور ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں اور ہماری حکومت میں رہتے ہیں ان کے خلاف جنگ کریں گے ہم۔ حضرت عمر نے کہا کہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا ہے، ابھی یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کریں، تھوڑا سمجھایا جائے، تھوڑی تبلیغ کی جائے، جنگ کے بجائے کوئی اور آپشن چنا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہے عمر، عام طور سے حضرت عمر بڑے سخت مانے جاتے تھے اور ان کے مقابلے میں حضرت ابو بکر بڑے نرم مانے جاتے تھے، مگر جب مسئلہ دین کا آیا تو ابو بکر صدیق بھی بہت سخت ہو گئے۔ کہا ہے عمر واللہ لو منعونی حبالا، اللہ کی قسم اگر نبی کی زندگی میں یہ زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتے تھے اور آج نہیں دیں گے تو ابو بکر ان کے خلاف چلے۔ اس لیے مسئلہ یاد رکھو، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، لیکن نماز کو فرض مانتا ہے تو وہ کافر تو نہیں، گنہگار ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز کو فرض ہی نہیں مانتا، نماز کا نام لو اس کا چہرہ نہیں ہوگا، ہٹاؤ یار کیا نماز کی بات کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، ساری امت کا اتفاق ہے اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اور جب تک وہ دوبارہ کلمہ نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جہنم میں لے کر کے جانے والی چیز ہے کفر کا۔ تیسری چیز جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، اللہ کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، یہ چیز بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ نبی کے دور میں کچھ منافق لوگ تھے۔ اچھا اب ایک بات اور سمجھ لیجیے، اسی بارہ بنکی کے ایک صاحب کے بارے میں مجھے پتہ لگا، انہوں نے کہا کہ صاحب نبی کے صحابہ میں کچھ منافق بھی تھے۔ یہ چبے چبائے ملک میں آ رہے ہیں، پڑوسی ملک سے، پڑوسی ملک میں ایک حضرت ہیں، انہوں نے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو یہ مینٹیلٹی دے دی ہے کہ صاحب نبی کے سارے صحابہ اچھے نہیں ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ ارے جس کی اپنی کیا اوقات ہے، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا کہ ہم صحابہ کرام کا کیٹیگرائزیشن کریں اور اس میں طے کریں کون اچھا ہے کون برا ہے۔ بڑے خسیس اور بڑے خبیث ہیں وہ لوگ جو نبی کے صحابہ پر انگلی اٹھاتے اور ان کو کوئی اسکالر مانے، اس کو کوئی عالم مانے اور اس کی تعریفیں کرے اور ممبر سے اس کے خیالات اور نظریات کو پیش کرے۔ میں اعلان اعلان کہتا ہوں ایسے انسان کو کبھی ممبر پہ چڑھنے نہ دیا جائے۔ صحابہ کرام ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ جو انسان صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، ان کے بارے میں غلط نظریہ رکھے، وہ ہماری ہمدردی کا، ہماری محبت کا کبھی حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت کا ایک آڈیو کسی نے مجھے سنایا، انہوں نے کہا کہ نبی نے خود کہا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق لوگ ہیں۔ پہلے بات سمجھو، جب آپ نے کہا کہ صحابہ ہیں تو صحابہ میں کوئی منافق نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے صحابہ کا لفظ استعمال کر دیا، یہ بات پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، اس میں کسی A to Z کسی عالم کا ایک اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ الگ تھے اور منافق الگ تھے۔ قرآن میں کہیں پر بھی صحابہ اور منافق کو خلط ملط نہیں کیا، صحابہ الگ تھے، منافق الگ تھے۔ امت نے کبھی بھی کسی منافق کو صحابی نہیں مانا۔ کسی نے عبداللہ ابن ابی کو صحابی، نبی کے دور میں تو تھا نا عبداللہ ابن ابی، نبی کے دور میں تھا، نبی کے ساتھ رہتا تھا، مگر کسی امت میں کسی نے بھی عبداللہ ابن ابی کو صحابی نہیں مانا۔ تو یہ کہنا کہ صحابہ میں کچھ منافق تھے،
یہ ان لوگوں کا مسلک ہو سکتا ہے جن کا مسلک صحابہ کی نفرت پر قائم ہے. یہ ہمارا مسلک کبھی نہیں ہو سکتا. اور آج ایسے خسیس اور خبیث قسم کے لوگ ہماری جماعت اہل حدیث کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہمیں افسوس ہے جو علیٰ اعلان یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ میں 3 کیٹیگری تھی. ایک السابقون الاولون تھے، اور ایک وہ صحابہ تھے جنہوں نے اچھے بھی عمل کیے برے بھی عمل کیے، اور کچھ وہ تھے جو منافق تھے. ارے اللہ کے بندے، جو منافق تھے وہ صحابہ تھے ہی نہیں، جو صحابہ تھے. ہم صحابہ کو انسان ہی مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے ہیں، مگر صحابہ کرام کے اندر کمیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر قیامت تک ان کے جیسی نسل نہیں آ سکتی. ان کے جیسے سچے اور مخلص اور وفادار لوگ کبھی نہیں پیدا ہو سکتے. جانتے ہو ایک صحابی تھے، ان کے بال بچے مکہ میں رہتے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو انہوں نے مکہ والوں کو مخبری کر دی. ایک عورت کے ذریعے لیٹر بھیج دیا تاکہ مکہ والے الرٹ ہو جائیں اور میرے بال بچوں کی حفاظت کریں. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ آپ کے فلاں صحابی نے لیٹر لکھ کر کے بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اور ایک دو اور صحابہ کو بھیجا، اور وہ لیٹر پکڑا گیا، وہ عورت بھی پکڑی گئی. جب اللہ کے نبی نے ان صحابی سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول سے محبت کرتا ہوں، میں کوئی منافق آدمی نہیں ہوں. ہاں میرے اندر کمزوری پیدا ہو گئی اپنے بال بچوں کی محبت میں آ کر کے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. جب صحابی نے اپنا یہ عذر پیش کر دیا، اللہ کے نبی نے کہا کوئی ان کو کچھ نہ کہے. وہ اصحاب بدر میں سے تھے، بدری صحابہ تھے. تو صحابہ معصوم نہیں تھے میرے بھائی، صحابہ سے غلطی ہوئی، مگر صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان میں منافق بھی تھے یہ بہت بڑی جرأت اور جسارت کی بات ہے. اور جو لوگ ایسا بول رہے ہیں ان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے. نبی کے دور میں کچھ منافقوں نے مذاق اڑایا. اللہ نے فرمایا قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اے منافقو، تم یہ جو ہنسی مذاق میں اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو، رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، کیا تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کی رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا، تم کوئی بہانہ نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. تم نے جب اللہ کا مذاق اڑا دیا، رسول کا مذاق اڑا دیا تو تم کافر ہو گئے. تو پتہ یہ چلا آج ہمارے بہت سارے نوجوان جنت کا مذاق اڑاتے ہیں. آج کل 72 حوروں پر فلمیں بن رہی ہیں. خبردار، آپ کو کوئی ادھیکار نہیں جنت کا مذاق. یہ تو اسلام کا دشمن اگر اڑا رہا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچے گا. آپ مسلمان ہیں، جنت ہمارے عقیدے میں شامل ہے، جہنم ہمارے ایمان میں شامل ہے. جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، فرشتوں کا مذاق، رسول کا مذاق، شریعت کا مذاق یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے. ایک نوجوان داڑھی نہیں رکھتا ہے، چلو ٹھیک ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، داڑھی نہیں رکھتا. ایک نوجوان داڑھی نہیں رکھتا ہے، داڑھی والوں کا مذاق اڑاتا ہے. اگر داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے تو یاد رکھے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر یہ جاننے کے باوجود کہ داڑھی نبی کی سنت ہے، نبی کا حکم ہے اور شریعت کا ایک حصہ ہے، اس کے باوجود اگر داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے تو گویا وہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اور شریعت کا مذاق انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. ایک عورت پردہ نہیں کرتی ہے، گنہگار ہے، لیکن اگر پردہ کرنے والی عورتوں کا مذاق اڑاتی ہے تو وہ عورت یاد رکھے کہ وہ بہت گھاٹے کا سودا کر رہی ہے. اس پردہ نہ کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بہت زیادہ بڑا گناہ پردے کا مذاق اڑانا ہے. اس لیے مذاق مت اڑاؤ میرے بھائی اللہ کے لیے. اور آگے بڑھیں، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے نماز نہ پڑھنا. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. کچھ ایسے نالائق لوگ بھی آئے نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، ایسے نالائق لوگ بھی آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. ایک بات بتاؤں، نماز کا اور خواہشات کا بڑا گہرا ہے. کبھی غور کیجئے، انسان اگر نماز کا پابند نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں منمانی کرے گا. گناہ کے کام بڑی آزادی کے ساتھ کرے گا. نماز ہمیں ڈسپلن کرتی ہے، نماز ہمیں بانٹ دیتی ہے. نماز پڑھنے والا پابندی سے کھڑے ہو کے کہیں کتے کی طرح پیشاب نہیں کرے گا. ایسا ہوا ہے بھائی. ایک جگہ پروگرام تھا مسجد کے اندر، کچھ لوگوں نے کہا مولانا صاحب ذرا اس پر بھی تقریر کیجئے گا کہ بہت سارے مسلمان ناپاک رہتے ہیں، مسجد میں پروگرام رہتے کہ تو نہیں جائیں گے بھائی ہم ناپاک. یعنی مسلمان اس قدر گر گیا کہ وہ ناپاک رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھتا. نماز پڑھے گا تو پاکی ناپاکی کا لحاظ رکھے. نماز نہیں پڑھنا ہے تو پیٹ کسی کہیں بھی کھولو اور پیشاب کر لو. نہ استنجا کی ضرورت ہے، نہ پانی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو نماز کی پابندی آپ کو ڈسپلن کرتی ہے. فجر کی نماز آپ کو پڑھنا ہے، ظاہر آپ 5 بجے صبح اٹھیں گے، اور 5 بجے جب آپ اٹھیں گے تو رات میں جلدی سوئیں گے. اور جب رات میں جلدی سوئیں گے تو یہ فیس بک کی ریل دیکھنا کچھ کم کرنا پڑے گا، یہ یوٹیوب کی شارٹ دیکھنا کچھ کم کرنا پڑے گا. آٹومیٹک آپ کی زندگی میں چینجنگ آئے گی اگر آپ نماز کی پابندی کریں. تو نماز کا اور خواہشات کا بڑا گہرا تعلق. اللہ نے کہا کہ جو نماز کو برباد کرتے ہیں وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور وہ لوگ جہنم کی جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے سود کھانا، پیاز کھانا. اسلام کی نظر میں پیاز اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے پیاز کھانے والو، اے سود کھانے والو، اگر تم پیاز کھانا نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آج عام بات ہے پیاز کھانا. مسلمان پیاز کھا بھی رہا ہے اور پیاز کھلا بھی رہا ہے. سب کا سیونگ اکاؤنٹ میں، سب کا بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہے. کسی کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں 10,000 ہے. اور ہر 4 مہینے پر بینک کی پاس بک آپ جب اس کو کرائیں گے، رینیول کرائیں گے اس کو، تو آپ کی پاس بک بتائے گی کہ ہر 4 مہینے پر آپ کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے. کتنے لوگوں کو تو پتا بھی نہیں. ہر سیونگ اکاؤنٹ میں بیاج کا پیسہ آتا ہے، وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں. ہمارا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حساب کیجئے اپنے بینک کا اور انٹرسٹ کی رقم نکال کر کے کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو، کسی بیمار کے علاج میں، کسی قیدی کی رہائی میں، کسی بے قصور کے کیس میں اس کو خرچ کرنا. ثواب نہیں حاصل کرنا ہے، ثواب ملے گا نہیں، بس پیسہ خرچ ہو جائے ہمارے استعمال میں نہ، یہی اس کا صحیح استعمال ہے. اور کبھی بھی کسی کو قرضہ دیجئے تو مسئلہ یاد رکھیے، قرضے پر کوئی پروفٹ کمائیں گے تو وہ سود مانا جائے. ہمارے یہاں جو مکان لوگ کرائے پر دیتے ہیں نا، تو اس کی ایک شکل ہیوی ڈپازٹ کی. ہیوی ڈپازٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے مجھ کو 1 لاکھ روپیہ دیا یا 5 لاکھ روپیہ دیا، میں نے اپنا مکان آپ کو دے دیا. اب آپ میرے مکان میں رہ رہے ہیں 5 سال 10 سال جتنے دن بھی رہ رہے ہیں. پھر آپ جب واپس جانے لگے میں نے آپ کو 5 لاکھ روپیہ واپس دے دیا. ایسے دیکھ کے لگ رہا ہے کیا حرج کی بات ہے. مکان مالک کو اکٹھے اتنی بڑی رقم مل گئی اور اس کو کرایہ بھی نہیں دینا ہے، مکان مل گیا. اس میں غلط یہ ہے کہ آپ نے جو 5 لاکھ روپیہ ہیوی ڈپازٹ کے طور پہ مکان مالک کو دیا ہے، آپ مکان خرید تو نہیں رہے، تو یہ بزنس تو نہیں ہو رہا ہے. آپ کرایہ بھی نہیں دے رہے ہیں تو کرایہ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ آپ قرضہ دے رہے ہیں، اور قرضہ دے کر کے آپ بینیفٹ کیا لے رہے ہیں کہ آپ اس کے مکان میں رہیں. تو قرضے پر کسی بھی طریقے کا پروفٹ لینا شریعت میں حرام ہے میرے بھائیوں. سود ہے پیاز. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. انہوں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا تھا، وہ ٹال مٹول کر رہا تھا، نہیں لوٹا رہا تھا. امام صاحب ایک دن دوپہر میں اس کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آیا، ارے امام صاحب آپ آ گئے. ہاں بھائی میرا پیسہ لیا ہے، کب تو دے. اس نے کہا امام صاحب اندر چلے آئیے، کھجوروں کا پیڑ ہے،
गर्मी का मौसम है, मेरे पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लीजिए, ठंडा पानी लाता हूँ, पानी पी लीजिए, खजूर खा लीजिए, उसके बाद पैसे की बात करते हैं। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि मेरे भाई, अगर मैं मेहमान बन करके आता, तेरे घर पानी भी पीता, तेरी खजूर भी खाता, तेरे पेड़ के नीचे भी बैठता, मसला ये है मैं कर्जा वापस लेने आया हूँ और इस्लाम के अंदर कर्जे के ऊपर कोई प्रॉफिट लेना जायज नहीं है। मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि मैं इस वक्त तेरे पेड़ के नीचे बैठूं, तेरा ठंडा पानी पीऊं, तेरी खजूर खाऊं, मुझे डर है कि ये भी सूद और ब्याज में शामिल न हो जाए। आज हमारा नौजवान पैसा कमाने की दौड़ में अंधा हो चुका है। ऑनलाइन जुआ खेलने में मुसलमान आगे हो रहा है, सट्टेबाजी के खेल में मुसलमान आगे हो रहा है, सूद और ब्याज के खेल में मुसलमान आगे हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ बिनैना खदल माल, एक ज़माना ऐसा आएगा लोग परवाह नहीं करेंगे माल कहाँ से कमा रहे हैं, हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। तो सूद और ब्याज और जुए से मेरे भाइयों अपने आप को बचाओ, ये भी जहन्नम में लेकर के जाने वाली चीज़। अब एक दो चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूँ, 11 बज रहे हैं। जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और बहुत खतरनाक अमल ज़िनाकारी, बदकारी करना, शर्मगाह का नाजायज इस्तेमाल करना। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा जहन्नम में कौन सी चीज लेकर के जाएगी? आपने फरमाया अल-फम वल फर्ज, ज़बान सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाएगी और शर्मगाह सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाएगी। शर्मगाह का गुनाह, ज़िनाकारी और बदकारी सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर। इसीलिए इस्लाम अगर ज़िना से मना करता है तो ज़िना तक पहुंचाने वाले चोर दरवाजों को भी रोकता है। वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। इस्लाम कहता है अगर एक मर्द और एक औरत अकेले में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए गैर महरम हैं तो तीसरा शैतान वहां पे जरूर मौजूद होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यख़्लुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला व सालिसुहुमा शैतान, जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होता है, अब ये अकेला किसी रेस्टोरेंट में भी हो सकता है, किसी पार्क में भी हो सकता है, और फेसबुक के मैसेंजर में भी हो सकता है, व्हाट्सएप की चैटिंग में भी हो सकता है, इंस्टाग्राम के प्राइवेट मैसेज में भी हो सकता है। जब कोई लड़का लड़की अकेले में होंगे, चाहे लड़का अपने दौर का बहुत बड़ा नेक इंसान हो, लड़की बहुत परहेजगार औरत हो, जब तो लड़का लड़की और मर्द औरत अकेले में मिलेंगे, तीसरा शैतान जरूर होगा, तीसरा शैतान। इसलिए अपनी बहनों से कहना चाहूँ, मैं हराम तो नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल न करें, मगर बहुत एहतियात की तरफ से। ये जो भगवा लट ट्रैप के जो वाकयात हो रहे, क्यों हो रहे हैं, उसकी शुरुआत कैसे होती? मुसलमान लड़की जो फेसबुक पर बहुत एक्टिव है, कोई लड़का आता है, मुसलमान नहीं है वो, काफिर है, मुशरिक है, बहन में इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहिए। अब ये बहन बेचारी ये फिदा हो जाती है, अरे इस्लाम सीखना चाहता है, ये खुद नहीं जानती इस्लाम के बारे में। ये फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अभी तक खाली अपने टेढ़े मेढ़े फोटोज डालती थी, मगर उसने जब इस्लाम का नाम लिया बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गई, इस्लाम के बारे में बताने लगी। अब जब बताने लगी तो बातें बढ़ने लगी, फिर उसने कहा कि मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। इसने अपनी वॉइस मैसेज भेज दी, उसने कहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह कितनी प्यारी आवाज़ है आपकी। अब वो गैर मुस्लिम तो पूरी प्लानिंग करके आया है, वो तो पूरी प्लानिंग करके आया है, वो आपकी खूबसूरती की तारीफ में जमीन आसमान एक कर देगा। और जो लड़की बेचारी घर में बर्तन मांज रही है, माँ अलग डांट रही है, बड़ा भाई अलग डांट रहा है, पूरे घर में कोई उसकी इज्जत नहीं कर रहा है, अब वो बेचारी को इतनी इज्जत मिल रही, इतना प्यार मिल रहा है, उसके बाल की तारीफ, उसकी आवाज़ की तारीफ, वो तो लट्टू हो जाती है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करो। किसी को ये हक मत दो कि वो आपसे प्राइवेट चैटिंग करे। और माफ कीजिएगा, ये जो दीनी बहन और दीनी भाई का नाटक है, तो सोशल मीडिया पर ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। कोई दीनी भाई जो हम सब हैं, मगर किसी दीनी भाई को ये अधिकार नहीं कि वो दीनी बहन के साथ व्हाट्सएप पर बैठ करके चैटिंग हो रही, बातें हो रही, साहब मेरी दीनी बहन है, मेरी इस्लामी बहन है, चैटिंग हो रही। मैं तो कहता हूँ उलमा के लिए भी बहुत बड़ा फितना है, अगर लड़कियां और औरतें कॉल करती हैं उलमा के लिए, और दुआत के लिए भी फितना है।
انسان تو وہ بھی ہیں، مرد تو وہ بھی ہیں. مرد اور عورت جب اکیلے میں بات کریں گے تو تیسرا شیطان آئے گا. اسلام نے اس لیے منع ہے. اگر آپ کے گھر میں ان چیزوں کا خیال نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ زناکاری اور بدکاری آپ کے گھر میں پرویش کر رہا ہے. اسلام نے زناکاری سے روکنے کے لیے ایک اور بہت بڑا قدم اٹھایا. اسلام نے کہا نکاح کو آسان کر. اسلام نے کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّا زَمَن نِکَاحِ بَرَکَتًا اَيْسَرُهُ مَوْدَةً، سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. یا کم خرچ کیسے ہوگا؟ 300 باراتیوں کو کھلانا ہے، ناشتہ کھلانا ہے، بکرے کا گوشت کھلانا ہے، چکن کا اسٹارٹر کھلانا ہے، کہاں سے کم خرچ میں شادی ہوگی؟ لڑکی کا باپ زمین بیچے، جائیداد بیچے، کھیت بیچے، اسے کھلانا ہے باراتیوں. معاف کیجیے، لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے دعوت دے سکتا ہے، حرام نہیں ہے، مگر جو شکل ہم نے بنا لی ہے، لڑکی کے باپ کے اوپر ایک طریقے کا سماجک پریشر ڈالا گیا ہے، اس کو مجبور کیا گیا ہے، یہ تو حرام ہے میرے بھائی. اور وہ لوگ جو بارات میں جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایک ایک بوٹی کے لیے لڑائی کرتے ہیں. کتنی باراتیں واپس چلیں گے صاحب ہمارے مطلب پہ گانا نہیں ملا. ابے تم کو زندگی میں کبھی بکرے کا گوشت نصیب ہوا، تم یہاں بکرا مانگ رہے ہو؟ بے شرم کہیں. یہ حالات ہے میرے. ابھی اتر پردیش کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، سدھارتھ نگر کا، کہ بارات میں 20 لاکھ روپئے مسلمان لڑکوں کی شادی نپٹا دیا گیا. پولیس نے کیس بھی درج کر دیا. تیرے نوجوان مارے جا رہے ہیں، تیری مسجدوں پر دشمنوں کی نظریں ہیں، تیرے جان و مال کو خطرے ہیں، امت تیری پریشان ہے، اور تو 20 لاکھ روپئے اپنی جھوٹی ناک اور شان کے نام پہ لٹا رہا ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائیو، شادیوں کو آسان. اور یہ آسان کیسے ہوگی؟ اس میں پہلا کام کرنا پڑے گا سماج کے اس طبقے کو جو پیسے والا ہے. سماج میں اسٹیٹس بنتا ہے بڑے لوگوں سے. جب تک بڑے لوگ اپنی شادیوں کو سمپل نہیں کریں، جب بڑے لوگ یہ طے کریں گے صاحب ہم اپنے لڑکے کی شادی کریں گے، ایک پیسے کا جہیز نہیں لیں گے، تو میسج جائے گا. اور یہ نوجوان جو تقریریں سنتے ہیں، علماء کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں جلسوں میں، آگے آگے ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ علماء سے اگر سیلفی علماء کے ساتھ لیتے ہو، علماء سے محبت کرتے ہو، دین سے محبت کرتے ہو، تو ایک قدم اور آگے بڑھو اور اپنے ماں باپ سے کہہ دو کہ ہماری شادی میں نہ بارات رہے گا نہ جہیز. اللہ نے دیا، بیڈ آئے گا میرے بستر پہ، بیڈ کا انتظام نہیں ہوا، میں چٹائی پر لیٹوں گا جب بیڈ کا انتظام ہوگا. جب میں اپنی شادی خود کروں گا تو کیا اپنی دلہن کو رکھنے کے لیے بیڈ کا انتظام نہیں کر سکتا؟ دیکھو یہیں سے بے غیرتی کی شروعات ہے. جب شادی ہو کر کے لڑکی آتی ہے، بیڈ اس کے باپ کا دیا ہوا ہے، فریج کھولا تم نے ٹھنڈا پانی پیا اس کے باپ کا دیا ہوا ہے، واشنگ مشین میں کپڑا دھلا گیا اس کے باپ کا دیا ہوا ہے، بائک سے تو بڑھ رہا ہے بائک بھی اس کے باپ کی، قدم قدم پر تو اس کے باپ کا دیا ہوا مال اڑا رہا ہے. تو بیوی کی تو جی حضوری کرنا ہی پڑے گا نا. اس سے اونچی آواز میں کیسے بات کرو گے؟ وہ تو دبا کے رکھ، خبردار میرے باپ کا ساتھ. تو یہ جہیز ہمارے نوجوانوں کو بے غیرت بنا دے. اس لیے میرے بھائیوں اس بے غیرتی سے بچاؤ اور اپنے نکاح کو آسان کرو. رشتہ داری کرو، شادی کرو، دینداری کو اوپر رکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے لڑکا لڑکی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے، دیندار رشتہ آ جائے، جلدی سے نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا. تو زناکاری بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے. میرے بھائیوں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ایک آخری چیز بیان کر کے بات کروں. جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ عورتوں کی بے پردگی، جو آج ہمارے یہاں یہ بھی بہت عام ہو رہی، کامن ہو رہی. پہلے بڑے بڑے شہروں کے حالات خراب تھے، گاؤں گاؤں قصبوں میں مسلمان گھروں میں ایسے لباس پہنے جا رہے تھے کہ ان لباسوں کو دیکھنے کے بعد نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. نمبر 1، قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں سے کوڑوں کو ماریں گے، ظلم کریں گے، اتیاچار کریں گے. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں بھی جہنم کی آگ میں جلیں گی جو کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی. بس
نبی کا ایک لفظ کافی ہے، سارے فیشن کی آگ لگانے کے لیے کافی ہے۔ یہ فیشن کے نام پر جو بے غیرتی ہمارے گھروں میں آ رہی ہے، اور مسلمان عورتیں آستین کھلی ہے، پیٹ کھلی ہے، آگے کا حصہ کھلا ہے اور پیٹ نظر آ رہا ہے، یہ مسلمان گھرانوں میں، نمازی گھرانوں میں اس طریقے کا کپڑا، اور شادی بیاہ کے موقع پر تو اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شادی کے دن ساری بے پردگی اور بے حیائی جائز ہے، سال بھر میں، سال کے اور دنوں میں اتنی بے حیائی نہیں ہوتی جتنی شادی کے موقع پر ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ عورت جو کپڑا پہن کر کے ننگی ہوگی، اور اس طریقے کے بے حیائی کے کپڑے کیوں پہنے گی؟ تاکہ لڑکے اس پر عاشق ہو جائیں، وہ مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرے گی، اٹریکٹ کرے گی، اور خود اس کی چال بھی ایسی ہوگی، بے حیا عورتوں کی طرح وہ چلے گی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ہیئر اسٹائل اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا۔ آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ معاف کیجئے گا، آج اس طریقے کی بے حیائی آج ہمارے گھروں میں آ رہی ہے، آج مسلمان لڑکیاں بے پردہ نکل رہی ہیں، اور اگر کوئی میڈیکل کا ایگزام پاس کر لے، کوئی IAS کا ایگزام پاس کر لے، کوئی نیٹ کا ایگزام پاس کر لے، تو اب تو صاحب اس کو تو اتنی پڑھ لکھی، اس نے اتنی تعلیم حاصل کر لی، اب اس کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ تو صاحب میڈیا میں انٹرویو دے رہی ہے، اور دیکھیے بڑے بڑے لوگوں کے ہاں ان کی فیملیز میں کیا ہو رہا ہے، جن کے باپ کل مسجد کے مؤذن تھے، ہمارے ملک کے کرکٹر کا معاملہ ہم نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ کی فوٹو کبھی سوشل میڈیا پر نہیں آتی تھی، جب پیسہ کم تھا، جب گلیمر کم تھا، جب شہرت کم تھا، تب اتنا بے پردگی کا معاملہ نہیں تھا۔ اب پیسہ زیادہ آ گیا تو اب ان کی بیگم نے بھی اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے، ان کی بیگم کے بھی فوٹوز آنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پیسہ اپنی جگہ ہے، شان و شوکت اپنی جگہ ہے، آپ اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، اچھے مکان میں رہیے، مگر شریعت کے دائرے میں رہیے، اسلام کے دائرے میں رہیے۔ اگر آپ پیسے والے ہیں تو آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے پردہ معاف نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ بے پردگی بہت بڑا ناصور بنتی چلی جا رہی ہے، اور بے پردگی کیوں آتی ہے وہ بھی سن لیجیے۔ بے پردگی آتی ہے مردوں کی بے غیرتی سے۔ جس گھر کے مرد بے غیرت ہو جائیں گے، جن کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے گھر کی لڑکی کیا پہنتی ہے، کہاں جاتی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر یہ بے غیرتی آپ کے اندر آ گئی کہ بھائی ہماری بیٹی آزاد ہے، اس کا کون بوائے فرینڈ ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، کہاں گھوم رہی ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، اگر یہ سوچ آپ کی بن گئی ہے تو یہ بے غیرتی کی سوچ ہے۔ اور آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے غیرتی ہوتی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ میرے عزیزوں، یہ چند اعمال تھے جو جہنم میں لے کر کے جانے والے تھے، میں نے ان کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان اعمال سے اپنے دامن کو بچائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی اور قبر سے کے عذاب سے بچنے کی اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنی رضا کے کاموں کی توفیق دے، رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے، رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو زناکاری کے، نشے کے اور بدکاری اور بے حیائی کے فتنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اتر پردیش میں بھی ایک علاقے میں جو حالات ہوئے ہیں اور جس طریقے سے بے قصوروں کو مارا گیا ہے، اے اللہ تو جو بھی مجرم ہیں، جو بھی اس معاملے کے دوشی ہیں، اے اللہ تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے، اور اے اللہ جو ہمارے نوجوان ساتھی اس وقت اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کی اس شہادت کو قبول فرما لے۔ اللہ کے گھر کی حفاظت میں انہوں نے جان دی ہے، اے اللہ یہ گھر تیرے ہیں، یہ مسجدیں تیری ہیں، اور تو خوب جانتا ہے ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اے اللہ ہم بے بس اور کمزور لوگوں کی تو مدد فرما، ہماری مساجد کی مدد فرما، ہمارے مدارس اور ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرا کا یہ علاقہ اور اس کے آس پاس کے جو بھی علاقے ہیں جہاں اہل توحید کی بستی ہے، قرآن و سنت پر چلنے والوں کی بستی ہے، اے اللہ ان بستیوں میں ایک زمانے سے قرآن و سنت پر لوگ چلتے ہوئے آئے ہیں، بڑے بڑے علماء یہاں آئے ہیں، اے اللہ آج میں بھی یہاں آیا ہوں،
اور تیرے دین کی کچھ باتوں کو میں نے بیان کیا ہے، اے اللہ ان بستی والوں کو توحید پر قائم رکھنا، ان کو سنت پر قائم رکھنا، ان کو بدعت و خرافات سے بچانا، اے اللہ ان کے آپس میں اگر کچھ اختلافات ہیں، کچھ دلوں میں دوریاں ہیں، اے اللہ تو دل کے اس میل و کچیل کو دور فرما کر ان کو بھائی بھائی بنا دینا، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی تو اسلامی حیا کا، اسلامی پردے کا پابند بنا دینا، اے اللہ جو ہمارے بھائی یہاں روزی روٹی سے پریشان ہوں، کاروبار کے لیے پریشان ہوں، نوکری کے لیے پریشان ہوں، اے اللہ ان کی روزی روٹی میں خوب برکت عطا کر دینا، اے اللہ حرام روزی سے ہم سب کو بچانا، حلال روزی پر ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرمانا، پروردگار جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔